بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بیعدد کل معلوم لک۔ آج 31 مئی 2019 ہے اور جمعۃ المبارک کا مقدس دن ہے۔ آج کی ویڈیو میں اسٹوڈنٹس میں نے ایکسپیکٹڈ انٹرویو کے بارے میں کویشچن دیے ہیں۔ میں نے زندگی میں خود بھی 20 انٹرویو لیے ہیں اور اکثر انٹرویو دے بھی چکا ہوں، اور الحمدللہ ہر انٹرویو میں مجھے کامیابی اللہ تعالیٰ نے دی۔ اور جن اسٹوڈنٹ سے میں نے انٹرویو لیے اور پینل کے ذریعے سے لیے یا انڈیویجول انٹرویو لیے، تو جو کویشچن ہم لوگ پوچھتے تھے انٹرویو کے دوران، تو انہی کویشچنس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی جائے، تاکہ اس کو دیکھ کے آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ ISSB میں پاکستان آرمی، نیوی اور ایئر فورس کا جو انٹرویو ہوتا ہے کس قسم کا انٹرویو ہوتا ہے اور کس طرح کے ایکسپیکٹڈ کویشچنس کیے جا سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو آپ نے شروع سے آخر تک غور سے دیکھنا ہے، اور ساتھ رائٹنگ مٹیریل بھی آپ رکھ لیں، کیونکہ ساتھ ساتھ آپ لکھیں، زبانی آپ کو یاد نہیں ہوگا، ساتھ ساتھ لکھیں گے تو آپ کی پریکٹس بہترین طریقے سے ہو سکتی ہے۔ اور 4 زاویوں سے آپ کی شخصیت کو جانچا پرکھا جاتا ہے انٹرویو کے دوران، اور 4 طرح کی معلومات ایک انٹرویور آپ کی شخصیت سے حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ اگر 4 قسم کی معلومات پر آپ پورا اتریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی سلیکشن کی راہ میں کوئی چیز رکاوٹ بن نہیں سکے گی، اور آپ ضرور بضرور انٹرویو میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پہلی بات ہوگی، جب انٹرویو دینے جاتے ہیں آپ، تو آپ کا ڈریس بہت اچھا ہونا چاہیے، اور ڈریسنگ آپ اگر پینٹ شرٹ پہن لیں تو زیادہ بہتر ہے، اور اگر پینٹ شرٹ نہیں ہے، دیہات کے ہیں، تو شلوار قمیض میں بھی آپ جا سکتے ہیں، لیکن زیادہ جو سوبر ڈریس ہے، ڈیسنٹ ڈریس ہے، وہ پینٹ شرٹ ہی ہوتا ہے۔ اس لیے اچھا ہے کہ آپ پینٹ شرٹ پہن لیں۔ اگر شلوار قمیض پہننی ضروری سمجھتے ہیں، زندگی میں کبھی پینٹ شرٹ نہیں پہنی، تو پھر ویسٹ کوٹ آپ نے ضرور اس کے اوپر پہننا ہوگا۔ تو ایکسپیکٹڈ جو انٹرویو کے کویشچنز پوچھے جاتے ہیں، وہی میں نے کوشش کی ہے کہ اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں۔ جی چلتے ہیں فرسٹ کویشچن کی جانب۔ سب سے پہلے جو زاویہ وہ آپ کی شخصیت کا زاویہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کی شخصیت کے حوالے سے کویشچن کیے جاتے ہیں کہ آپ کی پرسنالٹی کیسی ہے، آپ نے جو مارکس لیے ہیں FSC میں، آیا آپ کی پرسنالٹی کے مطابق ہیں اور آپ اتنے قابل بھی ہیں جتنے آپ نمبر لیے ہیں، یعنی یہ ایک انٹرویور جج کرتے ہیں۔ اور فرسٹ اینڈ فارموسٹ جو پورشن ہے وہ انٹرویو کا یہی ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی پرسنالٹی کے مرحلے سے جب انسان گزر جاتا ہے تو نیکسٹ مرحلہ ہوتا ہے آرمی، نیوی، ایئر فورس کے بارے میں معلومات۔ جب کویشچن آپ سے آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے بارے میں پوچھے جائے تو سمجھیں کہ آپ دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اور تیسرا مرحلہ ہوتا ہے پاکستان کے بارے میں انفارمیشن، جرنل پاکستان کا۔ میں نے سارے کویشچنز یہاں دیے ہیں جو امپورٹنٹ کویشچن پوچھے جاتے ہیں۔ اور آخری جو مرحلہ ہے وہ انٹرنیشنل جو کویشچنز ہیں اور معلومات، ان کے حوالے سے آپ کو جج کیا جاتا ہے۔ جی سب سے پہلے جو کویشچن پرسنالٹی کا پوچھا جاتا ہے وہ آپ کا انٹروڈکشن ہے۔ سب سے پہلے ہی کویشچن یہ کیا جاتا ہے اکثر انٹرویو میں، چاہے سول کے انٹرویوز ہوں یا آرمی کے انٹرویوز ہوں، کہ انٹروڈیوس یور سیلف۔ تو بیٹا آپ نے انٹروڈکشن 8 لائنوں میں یا 6 لائنوں میں ایسا بہترین اور امپریسو کرنا ہے کہ اگلے کو انسپائر کرنا ہے، اور آپ کے انٹروڈکشن سے ہی آپ کو جج کرے کہ ایک اچھی شخصیت اور اچھا انسان ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ تو بہتر ہے کہ آپ اگر انٹرویو لینے والا آپ سے انگلش میں کویشچن کر رہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ انگلش میں جواب دیں۔ اگر اردو میں کویشچن پوچھ رہا ہے تو آپ نے اردو میں جواب دینا، یا نہ اردو میں وہ کویشچن کر رہا ہے آپ انگلش میں آنسر دے رہا ہوں، اور اگر انگلش میں کویشچن کر رہا ہوں اردو میں آنسر دے رہا ہوں، رپلائی آپ نے اسی زبان میں کرنا ہے، اسی لینگویج میں کرنا ہے انٹرویور کو جس زبان میں وہ کویشچن پوچھ رہا ہے۔ تو انٹروڈکشن اگر اس نے انگلش میں پوچھا ہے تو آپ انگلش کا انٹروڈکشن بہترین بریف قسم کا، اچھا ٹو دی پوائنٹ آپ نے یاد کر کے جانا ہے، جس میں آپ اپنا نام، اپنے فادر کا نام، میٹرک کہاں سے کی، FSC کہاں سے کی، FSC اور میٹرک میں کتنے % نمبر تھے، اور پلس آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، بیسیکلی آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں، آپ کی والد کیا کرتے ہیں، کتنے بہن بھائی ہیں، اور آپ پاکستان آرمی میں کیوں جانا چاہتے ہیں۔ ایک بہترین قسم کا انٹروڈکشن آپ نے انہیں کروانا ہے۔ نیکسٹ جو کویشچن پوچھا جاتا ہے وہ آپ کے نام کے بارے میں پوچھا جائے کہ آپ کا نام، اس کا کیا مطلب ہے۔ ٹھیک ہے،
تو آپ نے اپنے نام کا مطلب وہ بھی یاد کر کے جانا ہے، اور آپ کا اگر نام اسلامی نام ہے تو اسلامی جو شخصیات ہیں جن کا یہ نام ہے تو ان کے بارے میں بھی آپ نے اسٹڈی کر کے جانا۔ پھر کاسٹ اور سیکٹ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ اگر آپ سید ہیں تو کون سے سید ہیں، اور اس کی ڈیٹیل آپ کو صحیح طریقے سے معلوم ہونی چاہیے، اپنی فیملی کے بارے میں، اپنی شخصیت کے بارے میں معلومات اشد ضرور۔ پھر کوالیفیکیشن، جس طرح میں نے بتایا کہ ایف اے کیا تو ایف اے میں کتنے پرسنٹ مارکس تھے، بی اے کیا تو بی اے میں کتنے پرسنٹ مارکس تھے، وہ بی اے کے بعد بھی آتے ہیں، اور ماسٹر کیا یا ایم فل کیا تو آپ نے کتنے پرسنٹ مارکس، کن اداروں سے آپ نے تعلیم حاصل کی، اور پوزیشن لی ہے تو کس وجہ سے پوزیشن کون سے ہم، تو اس حوالے سے آپ نے اپنی تیاری کر کے جانا ہے۔ پھر پوچھا جاتا ہے واٹ آر یو ڈوئنگ ناؤ ڈیز، اگر ایف ایس سی کیے اور آج کل آپ کیا کر رہے ہیں کوشچن، اگر یونیورسٹی میں داخلہ لیا تو آپ نے کلیئر کٹ صاف بتانا ہے کہ میں انجینئرنگ کر رہا ہوں یا فلاں یونیورسٹی سے میں بی اے کر رہا ہوں یا بی ایس سی کر رہا ہوں، اور صاحب اس کی ریزن بتائیں گے، بی ایس سی کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں، بی اے کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں، تو اس کی ریزن بھی ایک اچھا سا ریزنیبل جو آنسر ہے وہ آپ نے رپلائی دیں۔ نیکسٹ، وائی یو جوائن پاکستان آرمی، پاکستان آرمی ایئر فورس نیوی کو آپ کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں، کیا ریزن ہے، کس وجہ سے آپ فورسز میں آنا چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی آپ سے کویشچن کیا تھا، تو اس کا جواب بھی آپ نے بہترین اور اپنی پرسنالٹی کے مطابق، فیملی بیک گراؤنڈ کے مطابق دینا ہوگا۔ نیکسٹ جو کویشچن کیا جاتا ہے واٹ از یور مدر ٹنگ، واللہ کی کیا مادری زبان کیا ہے، ان کے بارے میں معلومات، ان کے علاقے کے بارے میں، ان کی پرسنالٹی کے بارے میں، ان کی کوالیفیکیشن کے بارے میں جاتا ہے۔ پھر جو ایکسپیکٹڈ کویشچن ہے واٹ از یور ویٹ، ہائٹ، ایج اینڈ پلیس آف برتھ، تو یہ آپ کو صحیح کلیئر کٹ معلوم، یہ نہ سوچتے رہیں، آنکھیں ملتے رہیں یا دائیں بائیں دیکھیں، اوپر نیچے دیکھیں، تو ظاہر ہو کہ آپ کو اپنے بارے میں ہی پتہ نہیں ہے تو آپ دوسروں کے بارے میں کیا بتائیں گے، تو اس لیے آپ کو اپنا ویٹ ایگزیکٹ پتہ ہونا چاہیے، ہائٹ پتہ ہونی چاہیے ایگزیکٹ کہ آپ کی اتنی ہائٹ ہے، اس کے علاوہ آپ کو اپنی ایج اور پلیس آف برتھ کا پتہ ہونا چاہیے، اپنے علاقے کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے کہ آپ کس علاقے کے رہنے والے ہیں، اور آپ کی جو پیدائش ہے کس سٹی میں ہوئی ہے، گاؤں میں ہو تو گاؤں بتائیں گے، جو سٹی میں ہوئے تو سٹی کا بتائیں گے۔ نیکسٹ جو ایکسپیکٹڈ کویشچن پوچھا جاتا ہے انٹرویو کے دوران، وہ پوچھا جاتا ہے کنورٹ یور ویٹ انٹو پاؤنڈس، اپنی ایج کو پاؤنڈ میں آپ وہ کریں، کنورٹ کریں، تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کتنے کوئک ہیں، کتنے ذہین اور کتنے فتین ہیں، کیا آپ کنفیوز ہوتے ہیں یا فوراً آپ اس کوشچن کے جواب حل کر لیتے ہیں، تو فوراً سوری بھی نہیں کرنا، ہر کوشچن کے بعد سوری کرتے ہیں تو یہ آپ کی پرسنالٹی جو ہے نا نیگیٹو تصور کی جاتی ہے کہ ہر کوشچن کے جواب سوری میں کر دے رہے ہیں، آپ سوچ کے میتھس والے کوشچن، اس طرح انٹیلیجنس کے کوشچن تھوڑا سوچ کے جو آپ کے ذہن میں جواب صحیح آ رہا ہے وہ آپ نے آنسر دینا ہے۔ اس طرح کنورٹ یور ایج انٹو ڈیز، یہ کوشچن پوچھا جاتا ہے اکثر۔ پھر آپ نے گڈ اینڈ بیڈ کوالٹیز بتانی ہیں کہ اچھی کوالٹیز آپ کی کون سی ہیں، بیڈ کوالٹیز کون سی ہیں ٹھیک ہے۔ پھر ہابیز آپ نے بتانے ہیں کہ آپ کے مشغلے کیا ہیں، تعلیم کے علاوہ آپ کن کاموں میں انٹرسٹ لیتے ہیں، اگر آپ بکس پڑھتے ہیں تو کون سی بکس پسند ہیں، گیمز کھیلتے ہیں تو کون سی گیمز کھیلتے ہیں، بکس کے رائٹر ان کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے۔ پھر یہ پوچھا تھا کہ میٹرک اینڈ انٹر میں کتنے مارکس ہیں اور ان کی پرسنٹیج آپ کو صحیح کلیئر، رول نمبر تک پوچھا جاتا ہے کہ آیا آپ کو اپنا رول نمبر میٹرک کا یاد ہے، کتنی آپ کی یادداشت ہے، کتنے آپ ذہین ہیں، تو اس حوالے سے بھی بیٹا یہ پوچھ سکتا ہے اور پوچھے جاتے ہیں، ہم تو پوچھتے تھے یہ کویشچنز۔ نیم آف اسکول اور کالج، اسکول کا نام، پھر بیسٹ ٹیچر کا پوچھا تھا کہ یہ آپ کا بیسٹ ٹیچر ہے، اس کا یہ کیوں بیسٹ ٹیچر ہے، کیا ایسی خوبیاں ہیں، کیا ایسی کوالٹیز ہیں اس کے اندر، کیا آپ کو نیم آف بیسٹ فرینڈ ود ریزن، اس طرح بیسٹ فرینڈ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے دوست ہیں تو بیسٹ فرینڈ آپ کا کون سا ہے، تو آپ نے کوئی بیسٹ فرینڈ جو آپ کا بیسٹ فرینڈ ہے اس کے بارے میں جاننی ہے۔ اسٹرانگ ایریا اینڈ ویک ایریا آف پرسنالٹی پوچھا جاتا ہے کہ اگر آپ یہ آپ کے بارے میں آپ کی پرسنالٹی کا ویک ایریا کون سا ہے اور اسٹرانگ ایریا کون سا ہے، وہی بیڈ گڈ کوالٹیز، پھر اس کو مزید اس کو تھوڑا کھولتے ہیں کہ اس کی پرسنالٹی کا اسٹرانگ کون سا ایریا ہے۔ اگر آپ ڈیبیٹر ہیں، اسپیکر ہیں تو بتائیں گے کہ میں اسپیکر ہوں، فلاں جگہ سے میں نے ایوارڈ حاصل کی ہے، اگر نعت خوان ہے تو بتائیں گے نعت خوان، ٹھیک ہے، شعر شاعری بیت بازی میں دلچسپی رکھتے ہیں تو اس کے بارے میں پھر آپ سے شعر بھی پوچھے جا سکتے ہیں، تو جو آپ کا اسٹرانگ ایریا ہوگا اس کے بارے میں آپ کی معلومات وہ جج کی جائیں گی۔ اس طرح فیورٹ سبجیکٹ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا فیورٹ جو سبجیکٹ ہے وہ آپ کا سبجیکٹ کون سا ہے اور کیوں پوچھے، ریزن پوچھ جاتی ہے کیوں اس کو آپ پسند کرتے ہیں، پھر اس سبجیکٹ کے بارے میں آپ کی جو معلومات ہیں وہ ٹھیک ٹھاک ہونی چاہیے، اس پہ آپ کو مکمل عبور ہونا چاہیے، اس کی پریکٹس کر کے اور نالج حاصل کر کے آپ نے جانا ہے۔ وداؤٹ پریکٹس آپ نے انٹرویو کے لیے نہیں جانا، انٹرویو کی تیاری صحیح طریقے سے کر کے جانی ہے، اور اکثر اسٹوڈنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ انٹرویو میں تو ہم پاس ہو ہی جائیں گے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے۔ انٹرویو میں بھی جو ہے نا ایک بہت بڑی تعداد انٹرویو میں رہ جاتی ہے، اور انٹرویو بہت
ہی زیادہ اہمیت کامل ہے. اگر آپ کی پرفارمنس ISSB کے باقی ٹیسٹوں میں اچھی نہیں ہے لیکن انٹرویو آپ نے بہت اچھا دیا ہے, امپریس کر لیا, تو آپ سلیکٹ ہو سکتے ہیں. پھر بردرز یا سسٹر کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کتنے بہن بھائی ہو, سائبلنگ, اور بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے, پوری ایک ترتیب کے ساتھ کمپلیٹ آپ کی انفارمیشن, ان کی ایجز کا پتہ ہونا چاہیے, ان کی کوالیفیکیشنس کا پتہ چاہیے, جن اداروں میں انہوں نے تعلیم حاصل کی ان کا پتہ ہونا چاہیے, اور جابس کرتے ہیں تو جاب کون سی کرتے ہیں, کب جاب پہ لگے ہیں, اس کے بارے میں ان کی سیلریز کا پتہ ہونا چاہیے. یہ معلومات آپ کے لیے ضروری ہے شخصیت. یہ پہلے مرحلے سے ہم ابھی گزر رہے ہیں. پھر فیوریٹ پرسنالٹی ہے, وچ نیوز پیپر یو ریڈ, اور اس نیوز پیپر کے ایڈیٹر کا نام, اس کے بارے میں معلومات, ٹھیک ہے, اور جو اس نیوز پیپر کے کالم نگار ہیں جو لکھتے ہیں, آرٹیکلز لکھتے ہیں, اور جو مضامین نگار ہیں ان کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے, اور ان کے مضامین جو پڑھتے ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہو کہ یہ ان کے کالم اس ٹاپک پہ لکھے جاتے ہیں, اور یہ میں اس کالم نگار کو زیادہ پڑھتا ہوں. فیوریٹ جو کلر ہے وہ پوچھا جاتا ہے, یہ بھی پرسنالٹی سے ریلیٹڈ ہے. ایک شخصیت کی جو پرسنالٹی ہے یا اس کی جو مکمل اوورال جو سوچ ہے اس کی عکاسی ایک کلر سے بھی کی جاتی ہے. پھر جیسے اگر ہوتا ہے ایڈیٹر آف فیوریٹ نیوز پیپر, اس کا نام, اس کے بارے میں معلومات, کب سے شائع ہوئی آپ کو, فیوریٹ ذکر کیا. واٹ از یور فادر سیلری, پھر والد کے بارے میں معلومات کی جائے, وہ والدہ جاب کرتے ہیں ان کی سیلری کے بارے میں, ان کی جاب کے بارے میں ضرور پوچھا جاتا ہے. اور یہ بیک گراؤنڈ اس لیے پوچھا جاتا ہے کہ بیک گراؤنڈ سے آپ کی شخصیت جھلکتی ہے. اور اگر والد آرمی میں ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کی سوچ بھی فوجی سوچ ہوگی. اگر والد آپ کے آرمی میں نہیں ہے, سویلین ہے, تو آپ کی شخصیت تھوڑی مختلف قسم کی ہو سکتی ہے. پھر فیوریٹ گیم, صرف یہ نہیں کہ میں فلاں کرکٹ کھیلتا ہوں یا والی بال کھیلتا ہوں یا فٹ بال کھیلتا ہوں, ان کے رولز کا پتہ ہونا چاہیے. انٹرنیشنل جو کھلاڑی ہیں ان کے نام آنے چاہیے, جو اس ٹائم جو چیمپئن ہے اس کے بارے میں پتا کون سی ٹیم چیمپئن ہے, کون سے نے ورلڈ کپ جیتا ہے. ہائیسٹ ملٹری ایوارڈ, ابھی ہم دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں. پہلا مرحلہ آپ کی شخصیت کے بارے میں, یہ کچھ کویشچن میں نے کیے ہیں, اس کے علاوہ اور بھی اس سے ریلیٹڈ کویشچن ہو سکتے ہیں. ابھی دوسرا مرحلہ جو ہے وہ آرمی, نیوی, ایئر فورس کے بارے میں جو ملٹری قسم کے کویشچنز ہیں وہ پوچھے جاتے ہیں, جس میں ایگزامپل میں نے دی کہ ہائیسٹ ملٹری ایوارڈ پاکستان کا کون سا نشان حیدر, پھر نشان حیدر کی پوری معلومات ہونی چاہیے. فرسٹ پرسن جس کو نشان حیدر ملا وہ کون تھا, باقی 11 ساروں کے نام آپ کے آنے چاہیے, ان کی شخصیت کے بارے میں. چیف آف آرمی اسٹاف کا نام ہو, چیف آف نیول اسٹاف, چیف آف ایئر فورس آرمی اسٹاف, DG ISI, DG SPR, ٹھیک ہے, پاکستان کے حوالے سے اور آرمی کے حوالے سے اس پہ مکمل پھر جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی چیئرمین, لیکن سی سے چیئرمین, جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ہونا چاہیے. پھر CO اسٹینڈس فار آرمی کی جو ایبریویشنز ہیں پتہ ہونا چاہیے. چیف آف آرمی نہ صرف پاکستان اور انڈین آرمی کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا مقابلہ انڈین کے ساتھ, دشمن کے ساتھ, اس کو بھی آپ کو دور ہونا چاہیے. پھر لسٹ آف آپریشنل ایوارڈ پتہ ہو, نان آپریشنل ایوارڈ کون کون سے ہوتے ہیں, اس کی لسٹ کمپلیٹ معلومات میں نے دوسری ویڈیو ہے اس میں آپ دیکھیں تو کمپلیٹ جنرل نالج کی انفارمیشن اس میں دی گئی ہے. انٹرویو کے حوالے سے اسٹوڈنٹس میں نے آلریڈی 2 پہلے بھی میں نے ویڈیوز بنائی ہیں, اور انٹرویو میں کامیابی کا کیا طریقہ کار ہے اس پہ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے, کون کون سی خصوصیات چیک کی جاتی ہیں انٹرویو کے دوران, تو وہ ویڈیو بھی آپ نے سننی ہے. اسپیشلی لیکچر نمبر 1 آپ نے ضرور سننا ہے, میرا لیکچر جو نمبر 1 ہے, تو آپ کو اس سے بھی کافی معلومات حاصل ہوں گی. نے ادھر بتایا. پھر نیکسٹ جو مرحلہ ہے وہ ہے آپ کا پاکستان. پہلا مرحلہ تھا آپ کی شخصیت, آپ کی پرسنالٹی, آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ. دوسرا مرحلہ آرمی کے حوالے سے کویشچنز. تیسرا جو مرحلہ ہے وہ پاکستان کے حوالے سے, پاکستان کے جو اہم جو ایشوز ہیں اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. پاکستان کے نیبر کنٹری ہیں, انڈیا, ٹھیک ہے, ایران, افغانستان, چائنا, ان کے باؤنڈریز, ان کے لینتھ جو بارڈر کی ہیں, ان کے نام بارڈرز کے, ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا. ریور آف پاکستان, پاکستان کے جو دریا ہیں ان کی لمبائی کتنی ہے, جو ڈیمز ہیں پاکستان کے, ان کے بارے میں معلومات, کب بنا, کس نے بنایا. کرنٹ منسٹرز کا پتہ ہونا چاہیے. کرنٹ منسٹر کے حوالے سے کرنٹ میں نے مختلف ایک پوری ویڈیو بنائی ہے, 50 منسٹرز ان میں گنوائے ہیں, تو آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا کرنٹ منسٹرز کے حوالے سے. اگر کسی کو نہیں پتا تو کرنٹ منسٹر کے حوالے سے ایک بہترین ویڈیو آلریڈی. پھر چیئرمین HEC, اسٹیٹ بینک کا چیئرمین, FBR کا چیئرمین, پاکستان کے جتنے اہم ادارے ہیں سرکاری وفاقی ادارے اسپیشلی, ان کے چیئرمین, ان کا پتہ ہونا چاہیے. پھر ٹوٹل ایریا آف پاکستان کا ٹوٹل ایریا کتنا ہے, پنجاب کا کتنا ہے, سندھ کا کتنا ہے, بلوچستان کا کتنا ہے, ہر ایریا کے بارے میں آپ کی معلومات اسٹرانگ قسم کی ہوں. پھر LOC کا ہے, واٹ از 2 نیشن تھیوری,
دو قومی نظریہ، اس پہ مختلف بکس لکھی گئی، اچھے اچھے رائٹرز نے لکھی ہیں، یوٹیوب پہ ویڈیوز ہیں، وہ آپ دیکھ کے جائیں. یہ کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو پاک اسٹڈی سے پی ایس سے کتنا لگا ہوا ہے، پاکستان سے کتنی محبت ہے، دو قومی نظریے کے بارے میں کتنی معلومات ہیں، آپ کا کیا نظریہ، آیا آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں یا اینٹی پاکستان تو نہیں ہے، آپ کو اس کیا جاتا ہے. پھر ہائٹ آف سیاچین گلیشیئر، ہائٹ آف K2، اس طرح مختلف جو ماؤنٹینز ہیں ان کی لمبائی، تو پہاڑوں کی اونچائی کے بارے میں. پھر GT روڈ کے بارے میں جو اکثر پوچھے جاتے ہیں. پھر نیکسٹ جو مرحلہ آتا ہے وہ ہے چوتھا مرحلہ، اور یہ مرحلہ بھی بہت امپورٹنس کا حامل ہے، بہت اہمیت کا حامل ہے، اور یہ ہے انٹرنیشنل معلومات. یعنی فرسٹ آپ کی شخصیت کی معلومات، دوسرا پورشن آرمی کے بارے میں، فورسز کے بارے میں معلومات، تیسرا مرحلہ پاکستان کے بارے میں آپ کا نالج، اور چوتھا اور لاسٹ مرحلہ کون سا؟ انٹرنیشنل معلومات. انٹرنیشنل ہیڈ کوارٹرز پوچھے تھے، مختلف اداروں کے ہیڈ کوارٹرز، پھر ہیڈز، ان کے ہیڈ کون کون سے، ہیڈ کوارٹر کہاں پہ ہے، کب ہیڈ کوارٹر چینج ہوا، پھر سیکٹری جنرل، ان کے سیکٹری جنرل، سیکٹری جنرل، ان کے بارے میں معلومات، نیمز آف پریزیڈنٹس اینڈ پرائم منسٹر، دنیا کے مختلف جو ممالک ہیں ان کے منسٹر ادارے میں جانے ہیں. پھر ڈیفینس منسٹر، یہ بڑا اہم شعبہ ہوتا ہے، ادارہ یہ. فارن منسٹرز، ٹھیک ہے، فارن منسٹر، وزیر داخلہ، وزیر خزانہ، وزیر خارجہ، ٹھیک ہے، اور وزیر دفاع، یہ بڑے اہم اپوائنٹمنٹس ہیں، یہ آپ نے یاد کر کے جانے ہیں، ان کے نام اسپیشلی یاد ہونا. پھر مختلف ایبریویشنز پوچھی جاتے ہیں آپ سے، مختلف انٹرنیشنل بھی ہو سکتی ہیں اداروں کی ایبریویشنز، اور نیشنل اداروں کی ایبریویشنز بھی ہو سکتی ہیں، تو آپ نے انٹرنیشنل اداروں کی یاد کر کے ضرور جائیں. جیسے UNO اسٹینڈس فار، UNHCR اسٹینڈس فار، یونیسیف، CTBT، GTR، نیٹو، اوپیک، نادرا، واسا، ان کی آپ نے یاد کر کے. پھر کرنسی، مختلف ممالک کی کرنسی، اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ کرنسی فلاں ملک کی کرنسی کیا ہے، اسپیشلی جو نیبر کنٹریز ہیں ان کی کرنسی کا تو آپ کو ضرور پتہ ہونا. پھر کیپٹلز یاد کر کے جانے، سارے جتنے ممالک ہیں ساروں کو کیپٹلز یاد کر کے آپ نے جانے ہیں، یاد کریں. کیپٹلز میں بھی ویڈیو بنی ہوئی ہے تو آپ دیکھیں، وہ بھی یاد کر کے آپ نے ضرور جائیں، اس میں کنفیوز نہیں ہونا آپ نے. پھر ہسٹری کے کویشچن پوچھ جاتے ہیں انٹرنیشنل کے حوالے سے کہ مختلف جو ممالک کی ہسٹری ہے تو اس پہ آپ کو کتنا عبور حاصل. پھر بیٹا میتھس کے کویشچن کچھ پوچھے جاتے ہیں. میتھس اگر سبجیکٹ ہے تو، اگر سبجیکٹ نہیں ہے تو نہیں پوچھے جاتے، لیکن اگر سبجیکٹ اگر میتھس ہے، آپ کی کمبینیشن میں میتھس آ رہا ہے تو میتھس کے کویشچنز بھی ٹیکنیکل قسم کے کویشچن پوچھے جاتے ہیں کہ آپ کو میتھس پہ کتنا عبور ہے. اور چھوٹے چھوٹے سے کویشچن ہوتے ہیں، صرف آپ کو جج کر رہا ہوتا ہے، چیک کرنے والا کہ آپ ذہین کتنے ہیں اور آپ کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے. تو اس طرح کے کویشچنز آپ سے انٹرویو کے دوران انٹرویو اکثر پوچھتے ہیں، اور ہم نے بھی اکثر ایسے ہی کویشچن. تو اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں ہمیں، واٹس ایپ ہمارا جو گروپ ہے اس کا نام بھی ہے فل پریپریشن ود سر کے نام سے. کوئی فیس نہیں ہے، تیاری میں ادھر بھی کراتا ہوں اسٹوڈنٹس کو. یہ پاکستان کی میں خدمت کر رہا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں، اور فری آف کاسٹ، فی سبیل اللہ کی رضا کے لیے. اور مجھے جو ہے نا اس بات پہ الحمدللہ فخر حاصل ہے کہ میں ایسی معلومات آپ کو دے رہا ہوں نیشنل اور انٹرنیشنل حوالے سے جو آپ کے علم میں روز بروز اضافہ کر رہی ہیں. اور آپ کے جو میسیجز پڑھتا ہوں واٹس ایپ کے ذریعے سے، آپ مجھے میسیج کرتے ہیں، مجھے کال کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں، تو میں بڑا خوش ہوتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں مزید اچھی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ آپ اپنی جو منزل ہے اس تک پہنچ جائیں اور کامیاب ہو جائیں. انشاءاللہ تعالیٰ سرخرو ہوں گے. اور وہ کینڈیڈیٹس جو ایک دفعہ ناٹ ریکمینڈ ہو چکے ہیں ان کو مشورہ یہی ہے کہ محنت کریں اور نئے جذبے کے ساتھ جائیں، ٹھیک ہے، اور ذہن میں یہی رکھیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی آپ کو مقدر ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی ضرور مدد فرمائے گی، آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے. جس نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور اس کو سبسکرائب کریں. اس کا لنک آگے بھی آپ شیئر کریں. سبسکرائبر میں تو تیزی سے الحمدللہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو یہ آپ کے تعاون کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. تو اپنے ان دوستوں کو اس کا لنک ضرور پہنچائیں جو دور دراز کے ہیں، جو دیہاتوں میں رہتے ہیں یا غریب ہیں، جو اچھی اکیڈمیز میں داخلہ نہیں لے سکتے، ان تک اس کا لنک ضرور پہنچائیں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو اور آپ کو وہ دعا دے سکیں. اور اجازت چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پاکستان کی حفاظت فرمائے، افواج پاکستان کی حفاظت فرمائے اور پاکستان کا جو پرچم ہے پوری دنیا میں لہرائے. آمین ثم آمین. والسلام.